بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ اللہ پاک کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ یہ میرے ساتھ ہوئی ہے، سچی سٹوری ہے، سچی کہانی ہے، اور آپ پوری کہانی سنیے گا تاکہ آپ کو اس میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بات سمجھ آ جائے۔ اور سب سے پہلے ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا یقین اور ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم جس طرح کی کوشش کرتے ہیں اور جتنی کوشش کرتے ہیں اور جتنا ہم اپنے خدا پہ یقین رکھتے ہیں اتنا ہی ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ ایکچولی یہ جب سے حالات ہوئے ہیں کرونا کے تو 2.25 سال ہو گئے میں پاکستان نہیں جا سکا، اور جو میں بتانے جا رہا ہوں ایک میرا دوست ہے، اللہ اس کو زندگی دے، خوش رکھے۔ اس کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، وہ بھی پاکستان نہیں گیا تھا۔ تو ہم نے پلان کیا کہ ہم دونوں اکٹھے جائیں گے، تو ہم دونوں نے ٹکٹیں کرا دیں۔ اور اس ٹائم جب ہم نے ٹکٹیں کرائی اس ٹائم یہ نہیں تھا کہ پاکستان جانے کے لیے آپ کو کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا، تو اس ٹائم حالات ٹھیک تھے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جنوری 2021 کی، جب ہم نے پلان کیا، ہم نے کہا کہ عید پہ جاتے ہیں دونوں نے، تو ہم نے اس ٹائم PIA کی ٹکٹ دونوں نے بک کرا دی۔ ایون ٹکٹ بھی جو ہے وہ میرا دوست ہے اسی نے بک کرائیں، تو کرا دی عید سے پہلے رمضان کو 28 رمضان کی ہم نے ٹکٹ کرائی، اور PIA سے ہم کنفرم دو ٹکٹیں اس نے کروا دی۔ تو میں نے بھی چھٹی کی بات کی، سر سے کی تھی، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے تم چلے جانا۔ تو ابھی جو حالات تھے وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے، تو ابھی جب مارچ کا مہینہ آتا ہے، ہم نے جانا تھا مئی میں جانا تھا، 9 اور 10 مئی کو، نہیں ہماری تھی 11 مئی کو، 11 مئی کی فلائٹ تھی۔ اور جب مارچ کا مہینہ آتا ہے، مارچ تک حالات ٹھیک تھے، ہم نے کوشش کی، اور دسمبر میں ویکسین بھی آ گئی تھی، ہم نے ویکسین وغیرہ لگوانی شروع کی۔ یہ کہانی بتا رہا ہوں آپ کی قطر میں۔ پھر ہم نے ویٹ کیا، خیر اس نے بھی ویکسین لگوا لی، میں نے بھی ویکسین لگوا لی، کہ پھر جب دونوں نے ویکسین لگوا لی، جب اور قطر میں یہ نیوز تھی کہ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے وہ اگر واپس آئیں گے تو ان کو ایئرپورٹ پہ کرونا ٹیسٹ ہوگا، اور نیگیٹو آتا ہے تو آپ سیدھے روم میں جا سکتے ہیں، آپ کو ہوٹل میں کرتینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کہانی پوری سنیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، اور جو اپنے خدا پہ یقین رکھتا ہے، اور اس میں دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے، اور خاص کر کے آپ کے ماں باپ، آپ کی وائف، آپ کی فیملی کی دعاؤں کی کتنا اثر ہوتا ہے، جو ادھر بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ویکسین وغیرہ لگا لی، ہم خوش تھے کہ ٹھیک ہے جی واپس آ کے کرتینہ وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جب ٹائم نزدیک آیا تو انڈیا میں حالات خراب ہو گئے، دن میں 1 لاکھ کرونا کیسز آنے لگے، 3 4 5 ہزار سے زیادہ لوگ ادھر مرنے لگے۔ اور اس طرح کے جب حالات ہوئے تو قطر گورنمنٹ نے انکلوڈیڈ پاکستان 6 کنٹریوں کو اس لسٹ میں ڈال دیا، ریڈ زون کہہ سکتے ہیں ڈال دیا، جس میں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا مطلب قانون بن گیا کہ SOP آ گئی کہ اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی، اگر آپ اپنے ملک جا رہے ہیں آپ نے ٹیسٹ کروا کے جانا ہے، اور تب آپ کی باڈی واپس میں آئیں گے ٹیسٹ کروا کے آنا ہے۔ اور جو خاص اور مین بات جو ہمارے لیے مشکل بنی، جو ہمیں جس بات نے پریشان کر دیا اور سوچنے پہ مجبور کیا کہ اب ہم نہ جائیں، وہ تھی کہ آپ نے ویکسین بھی لگوائی ہے تب بھی آپ نے واپس آ کے 10 دن ہوٹل میں کرتینہ کرنا ہے، ہوٹل میں رہنا ہے۔ خیر ہم پریشان ہوئے، ظاہری بات ہے انسان پریشان ہوتا ہے، گھر بھی پتہ چلا، اور میری وائف نے بھی کہا کہ ابھی حالات پھر خراب ہو رہے ہیں، ایون 2.25 سال سے نہیں گیا تھا، اور ماشاءاللہ میری 1.5 سال کی بیٹی بھی ہو گئی تھی، میں اسے ملا بھی نہیں تھا، تو وائف نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رک جائیں، ابھی حالات خراب ہو گئے ہیں، نہ آئیں کوئی بات نہیں۔ تو خیر میرا دوست بھی ہم مشورہ کرتے تھے، لیکن ہم نے کہا جائیں گے، تو ہم دونوں نے کہا جی ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، کوشش کرتے رہے، ہمت نہیں ہارے۔ اور میں یہی کہتا تھا کہ جو ہونا ہوا ہو جائے گا، خدا بہتر کرے گا، لیکن ہم کوشش کرتے، اتنا ٹائم ہو گیا، اب میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، جانا ہی جانا ہے۔ پھر جب یہ حالات ہوئے، لاسٹ جب میں نے 1 مہینہ پہلے ویکیشن کے لیے اپلائی کرنا تھا اپنی جاب پہ، باس سے بات کی، ملا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا
کہ پہلے نہ جاؤ. پھر بھی ایک دن بولا دیکھو تم جاؤ گے تم ٹائم پہ واپس نہیں آ سکو گے جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں تمہارا ڈیسیجن ہے. میں تو تم کو یہی کہوں گا کہ آپ نہ جاؤ. میں نے بتایا سر اس طرح سچویشن ہے, میں 2.25 سال سے نہیں گیا ہوں, 2.5 سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک. میں نے اپلائی کر دیا. پھر وہ جو PIA کی ٹکٹ تھی میں نے وہ کینسل کروا دی, اور پھر میں نے نا اپنی جدھر کام کرتا ہوں وہاں سے انہوں نے مجھے ٹکٹ جو ہے قطر ایئر ویز کی بک کرا کے دی. تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان نے 80% جو ہیں وہ 5 مئی سے 18 مئی تک بند کر دی فلائٹ, انٹرنیشنل ارائیول کو بند کر دیا, جس میں قطر ایئر ویز بھی آ گئی. جو میری فلائٹ تھی وہ کینسل ہوگی. دیکھیں 2 دفعہ میری فلائٹ کینسل ہو, ایک دفعہ میں نہیں کرائی, دوسری دفعہ ہو گئی. تو جب 7-8 تاریخ ہوگی, مجھے 8 تاریخ تک پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ میری فلائٹ کینسل ہو چکی ہے. میرا دوست ہی بولتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی بول رہے ہیں کہ ان کے کسی دوست کو ای میل آئی ہے کہ فلائٹ کینسل. میں نے کہا نہیں یار. خیر میں نے رات کو چیک کرنا شروع کیا آن لائن, وہ فلائٹ نہیں آ رہی. صبح آ کے میں نے بتایا کہ نہیں ہے. جنہوں نے میری ٹکٹ کی تھی تو انہوں نے ان سے پتہ کیا, ہم نے ٹریول ایجنٹ سے کروائی تھی. تو ٹریول ایجنٹ کال کی, اس نے کہا جی وہ والی فلائٹ کینسل ہوگی. 3 اسلام آباد میں جاتی تھی اور 1 جا رہی, جو میری فلائٹ تھی کینسل ہوگی. 7-8 تاریخ ہو گیا. میرے باس نے کہا ابھی نہیں جا رہی, رہنے دو یہ حالات. میں نے گھر بھی بتایا, وائف کو بھی, کینسل ہو گئی ہے. لیکن میں نے سر کے ساتھ جا کے ریکویسٹ کی بات کی. سر نے ان کو کال کی, کہتے ہیں کرو اس کی جو بھی ہے بزنس کلاس میں مل. شارٹ یہ کہ کوشش کی. میں نے کہا پھر بھی وائف سے بات ہوئی, میں نے یہی کہا کہ میں نے آخری دم تک لڑنا ہے, میرے خدا نے اگر چاہ تو ہو جائے گی, میرا یہ یقین تھا. تو ایک بات میرے دوست کی بہت ہی ضروری بات ہے, یقین کہ آپ کو بتاؤں گا آخر پہ اس کو بتانا ہے میں نے, آپ کو حیرانگی بھی ہوگی اور آپ بلیو کریں یہ ہم دونوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. لیکن جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آخر پہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری. جو کچھ بھی ہوا ہم نے ہمت نہیں. میرے دوست نے بھی, اس نے بھی بہت کو, ایون میں نے کئی دفعہ کہا, میرے دوست کہتا ہے نہیں جانا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا جانا ہے. اس کی بھی فیملی نے کہا آؤ اتنا ٹائم ہو گیا یہ وہ. تو خیر میں ابھی 4 دن رہ گئے تھے, 5 دن رہ گئے تھے. تو 7 تاریخ ہوگی, 8-9 کو جا کے کوشش کر کے جو ایک فلائٹ PIA کی جا رہی تھی اس میں میری سیٹ بک ہوگی. اور اسی جو PIA تھی وہ اسی میں میرے دوست کی پہلے ٹکٹ بک تھی, اس فلائٹ میں بک تھی, اسی میں نے باس کو کہا اسی ڈیٹ کی کرائی. ایون جب میں نے یہ ٹکٹ چینج کرائی تھی تو میرا دوست ناراض ہو رہا تھا کیوں چینج کرائی, جب میں نے پہلی ادھر سے PA سے کینسل کر کے تو ادھر سے کرائی, کیونکہ میری کمپنی نے پے کرنی تھی, ٹکٹ دینی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم بک کرا دیتے ہیں, سوری کرا دی. ابھی آخر پہ آ جاتے ہیں, سب کچھ ہوگی. گھر والے پوچھیں کب آ رہے ہو, میں نے کیونکہ کرونا ٹیسٹ کا تھا, ایک میرے دوست تھے وہ جانے لگے, اور بھی کئی بیچارے دوست ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, تو جب ٹیسٹ کراتے ہیں آخر پہ ٹکٹ بک ہوتی ہے تو کرونا پوزیٹیو آ گیا تو نہیں جا سکتے. مجھے یہ ٹینشن تھی اور میرے دوست کو بھی. تو خیر ہم نے 8 تاریخ کو دونوں نے ٹیسٹ کرایا. اس نے 11 بجے کرایا, میں ڈیوٹی پہ گیا تھا, میں ڈیوٹی سے واپس آیا اور 3 بجے میں نے کرایا. رمضان تھا, جلدی آتے, 3 بجے میں نے کرایا آ کے ٹیسٹ. جبکہ آپ اپنے یقین کریے گا کہ مجھے رات سے سنیزنگ ہو رہی تھی, چھینکیں ہو رہی تھی. تو جب زکام شکام ہو تو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو کرونا پوزیٹیو آئے گا. میں نے کرونا ٹیسٹ کروا دیا, میرے دوست نے بھی کروا دیا. ابھی سننے والی بات آپ ابھی سنیں, جو سننے والی بات ہے اور یقین کی, کہ میں نے کرا دیا. صبح کے ٹائم میرا رزلٹ آ جاتا ہے اور مجھے میسج آ جاتا ہے. میرا دوست جو ہے تو وہ ہے پاکستان سے, میاں والی دودھ خیل سے ہیں جی, وہ میرا دوست ہے. میں آپ کو اس کی ادھر آگے میں شیئر کروں گا, اس کی ویڈیو بھی, پکچرز بھی. تو اس بیچارے کا رزلٹ نہیں آتا. آگے دوسرا دن شام ہو جاتا ہے, 4-5 بجے افطاری پہ میں کدھر گیا تھا تو اس کا نہیں آیا. وہ خیر پتہ کرنے لگے تو ابھی تک رزلٹ نہیں آیا اس کا نا. وہ مجھے بولتا ہے ادھر جاؤ. اس بات پہ میرے ساتھ وہ ناراض بھی ہو گیا کہ تم نہیں گئے ہو. میرے پاس ایکچولی گاڑی نہیں تھی اور میں نے کہا اگر جو بھی رزلٹ ہے وہ ابھی چینج تو نہیں کریں گے, کیونکہ ادھر سے جو آتا ہے وہ چینج تو کوئی کروا نہیں سکتا. تو پھر یہ ہے کہ اس نے ہمت نہیں آئی, اس نے ہمت کی. اس نے گھر بھی جب بتایا وہ بھی پریشان, انہوں نے دوائیں کی اس کی فیملی نے, تو ان کی وائف وغیرہ جو بھی فیملی بہن بھائی ہوتے ہیں, ماں باپ, انہوں نے اس کے لیے دوائیں شوائیں کی, لیکن ہمت نہیں آ رہی. تو میں بھی پریشان ہو گیا, میرے سے ناراض بھی اس بات پہ ہو گیا تم نہیں گئے ہو. میں نے کہا ابھی کیا ہوگا, اس بیچارے کا ٹیسٹ نہیں آ رہا, رزلٹ نہیں آ رہا. میں نے گھر بات کی دعا کریں اس کے لیے, تو میرے گھر والے نے بولا اچھا تم اس کے لیے صدقہ نکالو. میں نے اللہ سے دعائیں کی, صدقہ نکالا اس کے لیے کہ ناراض بھی ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کرے, دعائیں کی. تو
خدا بولتا ہے مجھ سے دعا کرو، رو رو کے گنہگار ہو تب بھی دعا کرو. خدا کہتا ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی دعا قبول کرتا ہے، سچے دل سے دعا کریں تو خدا قبول کرتا ہے. اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم ہو جائے. میں دعائیں کروں، گھر سے بھی کروائی، اس نے بھی رو رو کے، ان کے گھر والے کرتے ہوں گے غالباً. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس نے ہمت نہیں آ رہی، وہ ادھر سے ٹیکسی پکڑ کے، اس کا کوئی دوست ہے وہ آ گیا، اس نے ٹیسٹ کروایا. تو جدھر سے میں نے کروایا تھا اس نے ادھر سے ہی کروایا ٹیسٹ. وہ اس نے کروایا شام کو 4 بجے. تو اس کا دوسرے دن جس دن ہماری فلائٹ تھی اس کا الحمدللہ صبح اس کا بھی رزلٹ آ گیا. اور اس کے ادھر بھائی ہوتے ہیں تو اس کے بھائی نے ادھر سے اس کا رزلٹ پک اپ کیا اور شام کو، اور پھر اس کو لینے چلے گئے. تو اتنی میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے، اس میں یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے خدا پہ یقین رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ خدا دعا سے آپ کی قسمت بدل دیتا ہے. محنت سے اور دعا سے آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگے. جب خدا کہہ رہا ہے تو خدا سے ہر چیز مانگے. اور اپنے ماں باپ کی زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کی دعا کروائیں، بہنوں کی دعائیں کرائیں اور اپنی وائف کی دعا کروائیں. اور میرے دوست جو ہے اس کا نام ہے اقبال، محمد اقبال، وہ میاں والی ددخیل سے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. پھر ہم دونوں دوست الحمدللہ، اس دن وہ ناراض تھا، پھر اس کے بھائی مجھے بھی انہوں نے پک اپ کیا اور اس کو بھی کیا. ہم دونوں پھر ایئرپورٹ پہ گئے، ایک ہی فلائٹ میں گئے اور اچھے سے گئے. پھر الحمدللہ ایک ہی فلائٹ میں واپس آئے ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اچھے دوست ہوں تو اللہ تعالیٰ اچھے دوست عطا کرے. اور اگر صاف نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کریں اور دوستی ہو تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے چلتی رہتی ہے. اور بس دوستی میں کوئی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. وہی دوستیاں، وہی بھائی بنے رہتے ہیں جن میں خود غرضی نہیں ہوتی. تو دعا ہے اور آپ کو یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اپنے خدا پہ یقین رکھا کریں، دعا کیا کریں، ہمت نہ ہاریں. اور میری وائف بھی کہتی تھی نہ، میں نے کہا تھا کہ میں نے آخری دم تک لڑنا ہے اور میں لڑتا رہا. پریشان بہت تھا لیکن لڑتا رہا. اپنے خدا پہ یقین تھا کہ میں نے کہا کیا ہو جائے گا، نہ ہوا کرونا ٹیسٹ کچھ ہوا تو کوئی بات نہیں، خدا نے اگر منظور ہے تو خدا کو منظور ہے تو میں جاؤں گا. تو الحمدللہ ہم گئے اور ابھی ہم دونوں واپس بھی آ چکے ہیں اپنے ٹائم پہ، الحمدللہ واپس آئے. اور ابھی ہم ہوٹل میں کرتینہ کیا تو میں نے کہا اپنی سچی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے اللہ پاک کا حکم ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.